अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यार सादिक, बड़े अफसोस के साथ तुम्हें इत्तला दी जाती है कि तुम्हारे इंतकाल पर मलाल हो चुका है। फ़ोन पर सादिक का दोस्त मुनीर था। क्या तुम क्या कह रहे हो मुनीर? सादिक झुंझला गया। ये शख्स हमेशा फ़ोन पर ऐसा ही मजाक करता है। ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर से टेलीग्राम आया है, वहाँ तुम्हारे मरने की इत्तला पहुँच चुकी है। वो जो कल तैयारा गिरा है ना, उसमें तुम मर चुके हो। अब टीवी पर फिल्में देखना छोड़ो और मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मुनीर ने खट से फ़ोन रख दिया। मैं मर गया हूँ? अपनी मौत का नाम सुनते ही वो खौफ के मारे लरजने लगा। उसने फ़ोन से हाथ यूँ रखा जैसे दरख्त से शाख कटकर गिरती है। मैं मर चुका हूँ। अम्मी, अब्बू, सुरैया सब मुझे रो चुके हैं। वो मुंह खोले, आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगा। मेरा मरना इतनी मामूली बात है क्या? उसने जब भी अपनी मौत का तस्वुर किया तो ज़मीनों आसमान अपनी जगह हिल गए थे। पूरी कायनात तहबाला हो गई थी। अभी तक वो कितना खुश था। वो जिस तैयारे से इंडिया जाने वाला था वो गिर गया और खुशकिस्मती से सादिक उसमें सवार नहीं हुआ था। मौत उसके सर पर से गुजर चुकी थी। सादिक सारी रात इस वाक़ये की तफसील सुरैया को लिखता रहा कि कैसे ऐन वक्त पर उसकी सीट कंफर्म ना हो सकी और वो बाल बाल बच गया। लेकिन अब तुम मर चुके हो। बड़े अफसोस के साथ तुम्हें इत्तला दी जाती है कि तुम्हारे इंतकाल पर मलाल हो चुका है। उसके दोस्त मुनीर की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। उसने अपने जिंदा होने का यकीन करना चाहा। सामने पड़ा हुआ सुरैया का कद उठाना चाहा, लेकिन मरे हुए इंसान का हाथ कहीं उठ सकता है? तुम मर चुके हो। चारों तरफ से मुनीर की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि उसी तैयारे में उसका हम नाम एक और सादिक सवार हो चुका था, जिसने सादिक की ज़िंदगी भी जलते हुए तैयारे में झोंक दी थी। अब वो अपने प्यारों के लिए मर चुका है। इस बात का यकीन ना करने के लिए क्या रह गया? ये अमेरिकन सेनेट की खुशबू में महकता हुआ सूट, 7,000 रियाल कमाने वाला जफाकश बदन, सुरैया की मोहब्बत में सरशार दिल, इन सबको लोग मिट्टी में मिला चुके हैं। सादिक घबराहट के मारे कांपने लगा। गलती मेरी है। मैंने सुरैया को लिखा था कि मैं 25-25 को आ रहा हूँ, मगर सीट कंफर्म नहीं हुई है। मुझे फ़ौरन दूसरा ख़त भेजना चाहिए था। ज़रा सी गलती क्या हुई कि लोगों ने मुझे मार ही डाला। पहले मेरी मौत की तस्दीक तो कर लेते। और उस मुनीर को देखो, मेरा मजाक उड़ा रहा है। घर में कैसा कोहराम मचा होगा, उसने लरस कर सोचा। अब्बा दिल के मरीज़ हैं। अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर और सुरैया तो गम के मारे पागल हो गई होगी। सुरैया को हासिल करने के लिए उसने 5 बरस तक उसके बाप की खुशामद की थी, और फिर अपने नाम के साथ कलर की का दाग मिटाने के लिए, और वो घर से इतनी दूर आ गया था। माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़कर सहरा में अकेला रेत के ज़र्रे की तरह तड़प रहा था। दोज़ख की तरह भड़कती हुई लोहे की भट्टी में वह दिन भर काम करके निकलता तो चेहरा सुर्ख हो जाता था। हाथ पांव कांपते थे। रात दूसरी दोज़ख में गुजारना पड़ती। अरब की जानलेवा गर्मी में वह रेत के ऊपर टेंट के नीचे सारी रात गुजार देता था। अपने ख़ानदान को सुख की छाँव में बिठाने के लिए वह सोते जागते इन दिनों के ख्वाब देखा करता, जब सुरैया उसके साथ होगी और दोनों बच्चे उसकी गोद में बैठे होंगे। वो अपने घर में फोम के गद्दे पर पंखे के नीचे लेटा होगा। उसका घर उसकी जन्नत था। छुट्टियों में घर जाता था तो जी चाहता कि सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहे। छुट्टियां खत्म होने के ख्याल से जी घबराता था। 1 हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा लूँगा, वो खुश होकर सुरैया से कहता। कितनी तनख्वाह कट जाएगी? सुरैया घबरा कर पूछती। कटने दो, तुम्हें और बच्चों को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। वो मुन्ने को बाहों में भींच कर कहता। अब सुरैया बेवा हो गई है, मैं उसके लिए मर गया हूँ। वो ये सोचते हुए कि मैं उसके लिए मर गया हूँ, दिन रात गुजार रहा था। घबरा कर उसने सुरैया के तस्वुर को दूर धकेला। सामने सऊदी एयरलाइन का कैलेंडर लगा था। जद्दा एयरपोर्ट की शानदार इमारत अंधेरे में चकमगा रही थी। ये रोशनियाँ आज हर नौजवान के ख्वाबों में झिलमिलाती हैं। सादिक ने भी 6 बरस तक धक्के खाए थे यहाँ पहुँचने के लिए। नौकरी दिलाने के लिए एजेंटों ने चकमे दिए।
عزیز رشتہ داروں نے برسوں نوکری دلانے کے بہانے اپنے آگے جھکائے رکھا۔ ثریا نے دن رات غریبی کے تانوں سے کلیجہ چھلنی کیا۔ اماں ابا کو اس سے بڑھ کر کوئی ناخلف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پڑوسی اکرم صاحب دبئی گئے تو اچانک ان کے سارے گھر کا رنگ نکھر گیا۔ ٹوٹا پھوٹا کھپریل کا کمر جھکا گھر سرسوں کے پودے کی طرح راتوں رات اوپر اٹھتا چلا گیا۔ لائٹ چلی جاتی اور اکرم کے یہاں سے جب جنریٹر کی گھوں گھوں کی آواز گونجتی تو صادق کو جانے کیوں غصہ آنے لگتا۔ ان کے یہاں گرائنڈر پر بادام پیسے ہوتے تو اماں کی کمزوری بڑھ جاتی۔ ثریا نے اکرم کی بیوی سے دوستی ختم کر دی۔ جاپان کی ساڑیاں چمکتی ہوئی میکسیاں پہن کر جی کیوں جلاتی ہے وہ، مگر اب کیا ہوگا کہیں ابا صدمے سے مر نہ جائیں۔ وہ بھاگتا ہوا باس کے کمرے میں پہنچا۔ سر مجھے ایک ارجنٹ کال انڈیا کے لیے بک کرنا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا صادق؟ صادق کے آنسوؤں سے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا امریکن باس گھبرا گیا۔ کہیں ماں کے مرنے کی جھوٹی خبر سنا کر 1 مہینے کی چھٹی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ ان ہندوستانی کا کامچور چھوکروں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیا بتاؤں سر، عجیب بات ہو گئی ہے، صادق نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے نا، میں اسی طیارے میں انڈیا جانے والا تھا۔ میرے مرنے کی اطلاع میرے گھر پہنچ گئی ہے۔ بات ختم کر کے وہ رو پڑا۔ ناقابل برداشت ہو ہا ہا فینٹاسٹک بوڑھا امریکن ہنسنے لگا۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ابھی فون مت کرو، ذرا اپنے مرنے کا تماشا دیکھو۔ اس کے بعد نے فون اٹھا کر اپنے پاس رکھا اور جھک کر فائلیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھوں؟ ہو نا، یہ بے مروت سفید چمڑی والا امریکن، یہ کیا جانے اس وقت میرے گھر میں کیسی قیامت مچی ہوگی۔ یہ کمبخت تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کسی آرام گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب تک نہ جانے کتنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہوگا، جانے اس کے کتنے بچے یتیم خانوں میں پل رہے ہوں گے۔ سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ میری بیوی کہیں صدمے سے جان نہ دے دے۔ وہ آئسی بوڑھے امریکن نے اینک ماتھے پر سرکا کر اسے باغور دیکھا۔ تو کیا انڈیا میں مسلم عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ابے چپ، صادق نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ میرے بغیر بھلا ثریا کے لیے اب دنیا میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ کتنے محبت بھرے خط لکھتی ہے۔ صادق کے سامنے بال بکھرائے سفید کپڑے پہنے سونی کلائیاں لیے ثریا آ گئی، جو رو رو کر دیواروں پر اپنا سر پٹک رہی تھی، اور سارے رشتہ دار اسے تھامے بیٹھے تھے۔ اسے تھامے رہو، میرے آنے تک کہیں وہ اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر نہ مر جائے۔ اپنی موت کے صدمے سے خود ہی اس کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ اب تک ثریا اپنی ہری نیلی پیلی ساڑیاں، زیور، میک اپ کا سامان جلا چکی ہوگی۔ ابا کو کسی طرح ہوش نہ آ رہا ہوگا۔ صادق گھبرا کر پھر ٹیلی فون بوتھ کی طرف بھاگا، مگر انڈیا کی لائن نہیں ملی۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو، بار بار امریکن باس کی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ فون کون اٹھائے گا؟ ثریا، مگر وہ تو غم کی شدت سے بے ہوش ہوگی۔ امی، انہیں تو اب تک کسی کلینک میں داخل کر دیا گیا ہوگا۔ ابا بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کے مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا ابا اب تک زندہ ہوں گے؟ 6 سال پہلے جب وہ گھر سے پہلی بار چلا تھا تو اس کے گھر کی چھتیں امی کی آنکھوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔ دیواریں ثریا کے پھٹے کپڑوں کی طرح میلی اور بدصورت تھیں۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ بار بار اپنے دوست عمران کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، گھر کا خیال رکھنا، ابا کے پاس آتے جاتے رہنا۔ سچ مچ عمران اس کے گھر کو سنبھال لیا۔ ابا ہر خط میں لکھتے تھے، عمران بالکل تمہاری طرح ہم سب کا خیال رکھتا ہے، بجلی کا بل، گھر کا ٹیکس، بچوں کی فیس وغیرہ بھی وقت پر ادا کر دیتا ہے، اور ان کی ناز برداری، ہر ذمہ داری اس نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ یہاں تک کہ اماں اور ثریا کے درمیان پیسہ خرچ کرنے پر جو آئے دن کھٹ پٹ ہوتی تھی، وہ جھگڑے بھی اب عمران کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ 2 برس بعد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں سب سے پہلے اسے عمران نظر آیا تھا، جو اس کے بچے کو گود میں سنبھالے ہوئے تھا۔ 2 برس تک صحرا کی خاک چھاننے کے بعد، گھر کے نرم گدے پر لیٹنے کے بعد، یوں لگا جیسے کسی کے گھر میں آ گیا ہو۔ یہی گھر تو اس کے خوابوں میں بسا ہوا تھا، یہی تو اس کی زندگی کا آدرش تھا۔ جی چاہتا صبح بستر سے نہ اٹھے، کوئی اس کے سامنے واپس جانے کا نام نہ لے، بس اب کی بار اوور ٹائم کر کے خوب پیسے کما کر لوٹوں گا تو پھر کہیں نہیں جاؤں گا۔
گھر چھوڑ کر، مگر اوور ٹائم کے نام پر اسے پسینہ آ جاتا تھا۔ دن بھر ماتھے سے پسینہ پونچھے بغیر کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیے بغیر پھر کام میں جٹ جاؤ، اور جب رات کے 12 بجے لیٹو تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی، ہاتھ پیر کانپنے لگتے، مگر صبح 5 بجے اٹھنے کا خوف سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ لو آخر جانے کا منحوس دن آ گیا۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، خیریت سے پہنچو، اب کی بار میرے لیے سونے کی چوڑیاں لانا۔ سریا اٹھلاتے ہوئے کہتی، میرے لیے بادام، میرے لیے کپڑے، گڑیا۔ بہت دنوں تک اس کا کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ سریا کتنی صحت مند ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ سریا اسے خوابوں میں ملے، بچوں کے فوٹو کو پیار کر کے جی بہلائے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اس نے پھر گھر فون کرنے کی کوشش کی، وہ جب بھی گھر جاتا تھا اتنے دنوں کی جدائی پر سریا اسے خوب جلاتی ترساتی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ اس سے ناراض ہو جاتی، ارے دیکھو تو میری جانو تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ جیب میں سے سرخ کاغذ میں لپٹی ہوئی سنہری چوڑیاں نکالتا، اللہ یہ تو سونے کی ہیں۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتی اور چوڑیاں اس کے ہاتھ سے چھین کر باہر کی طرف بھاگتی۔ عمران عمران ذرا دیکھو تو صادق میرے لیے کیا لائے ہیں۔ وہ چوڑیاں پہن کر اپنے گورے ہاتھ عمران کی طرف بڑھا دیتی۔ صادق نہال ہو جاتا، اس خوشی کی خاطر اوور ٹائم کی تھکن اتر جاتی تھی۔ ادھر اماں ابا اپنی صحت بنانے کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ ہر خط میں زیادہ پیسے بھیجنے کی فرمائش ہوتی، میوہ مٹھائیاں، دودھ بادام۔ سارا دن دونوں سوچتے رہتے کہ اب کیا کھائیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ٹینٹ میں سونے والے لوگ جاگ پڑے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو صادق بھائی؟ میں مر گیا ہوں، وہ چلانے لگا۔ یار اس آدمی کا دماغ خود سرک گیا ہے۔ آج وہ سب پھر سونے لگے۔ اب کی بار اس نے فون ملایا تو اپنے گھر میں گونجتی ہوئی بیل کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو، بوڑھا امریکن اس سے کہہ رہا تھا۔ میں صادق کا دوست منیر بات کر رہا ہوں۔ اچھا منیر بھائی ہیں آپ، میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی۔ سریا کتنی پرسکون معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، اس کے مرنے کی اطلاع گھر نہیں پہنچی ہے۔ منیر بھائی ذرا یہ معلوم کیجئے کہ صادق کے پروویڈنٹ فنڈ کا کتنا روپیہ ہے، یہ سب روپیہ مجھے ملنا چاہیے، بہت بہتر۔ اور کچھ؟ گالوں سے بہتے ہوئے نمکین آنسو نے اس کا منہ کڑوا کر دیا۔ جی اور کچھ نہیں، کہنا ہے بات یہ ہے کہ میری ساس اور سسر مجھ سے بہت لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں روپے کے لیے، میں بیچاری بیوہ۔ بند کرو بکواس، اس نے فون پٹک دیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں خود کلامی کرنے لگا، خود غرض مکار عورت میرے ماں باپ کو بدنام کر رہی ہے کیا؟ میری لاش کے سامنے بیٹھ کر اماں ابا میرے روپوں کو یاد کر سکتے ہیں؟ اس عورت کو اب طلاق دینی ہوگی۔ ابھی ابا سے بات کرتے، غصے کے مارے اس کی سانس پھول رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ فون ملایا، ہیلو، کہیں ابا اچانک میری آواز سن کر خوشی کے مارے مر ہی نہ جائیں، اس لیے اس نے ایک بار پھر اپنے دوست کا نام لیا۔ جی میں خالق بات کر رہا ہوں، صادق کا دوست۔ جیتے رہو بیٹا، ابا کی بے حد نحیف آواز آ رہی تھی۔ ہم پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ہماری بہو صادق کا تمام روپیہ خود لینا چاہتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم دونوں کا کھانا پینا۔ جی صادق کی آنکھوں سے پھر آنسو کی دھار بہنے لگی۔ روپیہ اس نے ہونٹ دانتوں سے کاٹے، میرے سامنے تو صادق کی لاش پڑی ہے، یہ بتائیے اس کا کیا کروں؟ یہ پوچھتے ہوئے اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ اسے تم دفن کر دینا بیٹا، ابا نے بڑی شفقت سے کہا۔ اللہ حافظ۔